السلام على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتاب فاطمہ. اب یہ کون سی فاطمہ؟ اس گھر میں ایک نہیں کئی فاطمہ تھیں. معصومین اپنے گھر کی خواتین کے حالات مجمع عام میں بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے. کربلا کا حوالہ تو ایک ایسا حوالہ بن گیا، یہ قیدی بنا کے لے جایا گیا اور یہ کہہ کے لے جایا گیا کہ ساری دنیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اچھی طرح سے ان کا تماشا دیکھے. اور پھر اعلان بھی ساتھ میں کیا جا رہا ہے کہ غور سے دیکھو یہ کون ہے، حاضی سبایا بناتے رسول اللہ، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں. اب یہ لفظ ہی ایسا کہ جو دشمن ہے وہ تو ٹھیک، لیکن جو دشمن نہیں بھی ہے رسول کی بیٹی ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کے ضرور دیکھے گا، سوائے اس کے کہ جو اس عظمت کا قائل ہے کہ کہے گا کہ کاش میں اندھا ہو جاتا، کاش زمین پھٹ جاتی اور میں زمین میں سما جاتا. ایک عام سا آدمی بھی جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نہ دشمن ہے نہ دوست ہے، اچھا یہ رسول کی بیٹی، تو وہ تو اس انداز سے انگریزی کا ایک لفظ ہے ایکسپوجر ہو گیا کہ ایک ایک بی بی کا تعارف بھی ہو گیا، نام بھی آ گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد. تو یہ غلط فہمی ہو جاتی تھی. کیا غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ آج 24 صفر کو اس گھرانے سے ایک بی بی کی میت رات کے اندھیرے میں نکلی جن کا نام زینب. اب زینب نام سنتے ہی ذہن میں وہ زینب آتی. شاید میں نے 3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ یہ تو خیر حجاب میں بیٹھنے والی وہ خواتین ہیں جو کبھی دن کی روشنی میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور رات کے اندھیرے میں جو نکلتی ہیں تو وہ بھی محرموں کے ساتھ. خاندان اہل بیت کے جو مرد ہیں، اور ایسے مرد ہیں کہ جو ہر وقت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں، مرکز بنے، یعنی معصومین. چھٹا امام مسجد النبوی میں ایک وقت میں 4-4 ہزار شاگردوں کو لے کے بیٹھتا ہے. ان تک کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں میں اختلاف آ جاتا ہے. تو خیر یہ دو جملے میں نے اس لیے کہے کہ شہزادی زینب کی وفات کے حوالے سے ہمارے پاس کئی روایتیں ہیں، کیونکہ عرب دنیا میں 15 رجب کی تاریخ بہت مشہور ہے. اس لیے جو لوگ عرب علاقوں میں رہ چکے ہیں ان کے نزدیک تو 15 رجب ہی ایک حتمی تاریخ ہوتی ہے. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جمادی الاول کی بھی ایک تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ 24 صفر. اب یہ 2-4-5 منٹ میں نے لے لیے تمہید کے طور پر. اب آئیے بات کو کل کی گفتگو سے کنیکٹ کر کے عظمت رسالت اور اس میں خاص طور پر خواتین کا ایک حصہ، کیونکہ خواتین کا موضوع وہ ہے کہ رسالت اور کربلا کو جوڑنے والا موضوع. بہت مختصر قرآن کریم کی پہلی آیت، یعنی قرآن کی پہلی آیت نہیں، آج جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں سے پہلی آیت اسلام ایک اصول بتا رہا، اور دوسری آیت وہ ہے کہ جو اس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کی اسلام مذمت کر رہا. ایک آیت پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، اسی آیت کے ایک آیت کے بعد، اس آیت کی جو ابھی میں نے تلاوت کی ایک آیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی والی آیت، اور دوسری آیت سورہ حدید جس میں ذوالفقار کے نازل ہونے کا تذکرہ. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے، یہ تو آج بھی یہ لفظ عام رائج ہے. تو قرآن نے کہا کہ انزلنا من السماء حدیدہ، ہم نے آسمان سے ایک لوہا نازل کیا. لوہا زمین سے نکلتا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوتا. تو وہ پورا ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، کیونکہ کل بھی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، بات پھیلتے پھیلتے اصل موضوع سے ہٹ کے کہیں اور چلی گئی. تو اب یہ پہلی آیت جو آئی ہے سورہ مائدہ کی، تعاونوا علی البر والتقوی، دیکھو نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، تعاون کرنا، شریک ہونا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا.
اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، خبردار کبھی گناہ کے اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرتے رہنا. جب اللہ سزا دینے پر آتا ہے تو شدید العقاب، اللہ سے زیادہ سخت سزا کہیں سے نہیں آتی. ایک فارمولہ، ایک اصول زندگی گزارنے کا بنایا گیا. رہیں گے ہم اسی دنیا میں. اور عظمت رسالت کا ایک پہلو میرا یہ جملہ بھی ہے، لیکن آج میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں ورنہ موضوع آج بھی رہ جائے گا. اور وفات کی مناسبت سے مجھے کچھ جملے شہزادی کے حوالے سے، ثانیہ زہرا کے حوالے سے عرض ہی کرنا. لیکن یہ جملہ یاد رکھیے کہ رہنا ہمیں اسی دنیا میں، اور یہ سب سے بڑا امتحان رسول اور امام کا ہے کہ رہنا اسی دنیا میں. اس دنیا میں رہنا ہے تو کسی ماچس کی کسی ڈیبیا میں بند کر کے تو ہم کو نہیں رکھا جائے گا. انسانوں کے بیچ میں رہیں گے. جب انسانوں کے بیچ میں رہیں گے تو قرآن نے اصول بتایا کہ جب وہ نیکی کے کام کریں آگے بڑھ کے تعاون کرو، خاموش بھی مت بیٹھو. وہ کر رہا ہے کرنے دو، ہمارا اس سے کیا تعلق. اور اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو بیٹھ جاؤ خاموش، وہاں یہ کہہ دو کہ ہمارا اس سے کیا تعلق، ہم اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ فکر اسلام کی نہیں ہے. کہ مثلا اگر کوئی بہت اچھی کہیں فلم لگی ہے، آج کل تو اب سینماؤں کا رواج ختم ہو گیا، لیکن جب تھا تو دوستوں سے کہا کہ بہت اچھی فلم ہے، چلو ہمارے ساتھ مل کے دیکھتے ہیں. اور نماز کا وقت آ گیا، کہا 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. نماز کی بات آئی تو میں پڑھ کے آ رہا ہوں، تم لوگ ذرا بیٹھ جاؤ، انتظار کرو. اور جب گناہ کی محفل کی بات آئی، چلو چل کے چلتے ہیں اور مزہ لیتے ہیں. یہ قرآن نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ رسالت کا پیغام نہیں. نیکی کر بھی رہے ہو تب بھی اسلام کہتا ہے کہ یہ اسلام کی نیکی نہیں کہ خود کر رہے اور دوسروں کو بالکل میں بیٹھ جانا، دو ابھی 5 منٹ ٹھہرو، وقت ہے نماز کا، میں ابھی جلدی سے پڑھ کے آ جاتا ہوں، تمہیں زحمت نہیں ہوگی. دوستوں کے بیچ میں ایسے جملے ایک زمانے میں بہت چلا کرتے تھے، ابھی بھی کہیں کہیں ہیں. اسلام کہتا ہے قطعاً نہیں. اور اس پہ ایک پورا میرا اشرا ہے. کہاں پہ میں نے پڑھا تھا؟ اسی امام بارگاہ علی رضا کے اسی منبر، پورا ایک اشرا جس میں ایک چھوٹی سی میں نے مثال سے بات شروع کی تھی، وہ مثال ریپیٹ کر دوں. ماہ مبارک رمضان ہے، شوہر نے روزہ نہیں رکھا، بیوی سے کہا کہ ناشتہ بناؤ صبح 8 بجے. وہ بیچاری روزے سے، لیکن کیا وہ ایک ایسے شخص کے لیے جس نے روزہ نہیں رکھا ہے ناشتہ بنا سکتی ہے؟ یہ تعاون ہو جائے گا گناہ کے کام میں کہ نہیں؟ میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی. مجھے دوسری مثال بھی یاد آ رہی کہ ایک عورت مثلا ایک بہت ہی، اب آج کل تو خواتین بھی جاب کرتی ہیں یا ایسے پیشے اختیار کرتی ہیں کہ گھر کا خرچہ چلے، تب اس میں کچھ بہت اچھے اچھے شریفانہ پیشے ہیں، ٹیچنگ کا ہے، نرسنگ کا ہے، اور لیڈی ڈاکٹر ہے مثلا. لیکن کسی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ خود تو حرام کام نہیں، لیکن پتہ ہے کہ ایک ایسی عورت آ رہی ہے جو اس لیے میک اپ کرانا چاہتی ہے کہ میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے بے حجاب جائے. ہمارا اس سے کیا تعلق؟ اسلام میں میک اپ کی اجازت ہے، ہو سکتا ہے وہ حجاب کے ساتھ جائے میک اپ کی، لیکن جس کے بارے میں پتہ تو کیا اس کا میک اپ کر سکتے ہیں؟ ہم تو ایک جائز کام کر رہے ہیں. اب یہاں یہ میں بتا رہا ہوں کہ پورا کچرا پڑا تھا تاکہ جن کو ذرا یاد آ رہا ہے تو اور ان کو یاد آ جائے کہ اس پہ بات میں کر چکا ہوں. قرآن کا فارمولہ، اگر گناہ کا کام ہے تو چاہے تم گناہ نہیں کر رہے ہو تعاون نہیں کر سکتے، اور نیکی کا کام ہے تو تم خود نیکی کر کے بیٹھ نہیں سکتی ہو، تمہیں اس کے ساتھ نیکی کرنے کے والے کے ساتھ تعاون کرنا. یہ تو ایک فارمولہ. اور میں نے یہ جملہ بھی عرض کیا تھا، اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں، ایک جملے کو، کہ اس ایک آیت سے کم سے کم 150 واجبات و حرام کے مسائل مجتہدین حل کیا کرتے ہیں، اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے. دنیا میں جتنے گناہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کا اس کے اندر انوالومنٹ ہو جائے گا، چاہے آپ گناہ نہ کرنا چاہیں، چھوڑ دیجیے. اب یہ تو ایک فارمولہ. اور اس کے خلاف سورہ حدید کی آیت نمبر 27، سورہ کا نمبر ہے 57 اور آیت کا نمبر ہے 27. 57 سورہ جو ہے وہ پڑوسی ہے اس سورہ کا کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا کہ رزق کے لیے اس سے زیادہ بہترین کوئی عمل آیا ہی نہیں، یعنی سورہ واقعہ. خاص طور پر اگر مغرب اور عشاء کی نماز کے بیچ میں ٹائم نکال کے پڑھا جائے. خیر، بہت سارے لوگ چونکہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے میں نے حوالہ دیا کہ اس کے فوراً بعد جہاں ختم ہوتا ہے سورہ حدید. قرآن مذمت کر رہا ہے، کنڈیم کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے ان ماننے والوں کو، سب کو نہیں، ان ماننے والوں کو.
کا ورہبانیت ابتدعوها، ان لوگوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا. یہ ابتدعوها جو ہے یہ وہی بدعت ہے، وہی الفاظ ہیں اس کے بے دال عین، با دال عین. انہوں نے رہبانیت کی بدعت کو اختیار کیا ہے کہ ما کتبناہا علیہم، جو ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی. کتبنا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت آپ روزے کے حوالے سے سنتے ہیں. قرآن کرے ما کتبنا، یہ رہبانیت ہم نے ان پہ نہیں لکھی تھی، یعنی ان کے لیے حکم نہیں تھا. ابتدعوها، انہوں نے اس کا آغاز کیا، ایک بدعت دین میں داخل کی. آیت کا انداز مذمت کا کیا نہیں، صاف صاف نہیں لگ رہا ہے کہ قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. رہبانیت کیا؟ آپ نے کہا کہ میں عاجز آ گیا دنیا والوں سے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. خاتون کہتی ہے میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، نوجوان کہتا ہے میں گانے سے بچنا چاہتا ہوں. لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے، میرے پڑوسیوں نے. کبھی بہن کے یہاں کوئی تقریب ہے، وہاں آرام کام ہو رہا ہے، جاؤ بھائی. سگی بہن، کہیں بھائی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، جاؤ اس کے اندر، چاہے وہاں آرام کام ہو رہا ہو. کہیں بھتیجا، کہیں بھانجا، کہیں چچا، کہیں پھوپھی، کہیں رشتہ دار، کہیں پڑوسی. یہ نہیں کہہ رہا میں خود گناہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں کر رہا ہوں دین پہ عمل جو قرآن مذمت کر رہا ہے. لیکن عاجز کر دیا مجھے میرے رشتہ داروں نے، میرے دوستوں نے، میرے فرینڈ سرکل نے. میں سب کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، خود اللہ کی عبادت کرتا ہوں، سب سے رشتہ ناتا تعلق توڑ کے، تاکہ نہ کوئی میرے قریب ہو، نہ مجھے کسی گناہ کے کام میں شریک ہونے پہ مجبور کرے. بہت اچھی بات، بہت اچھا خیال، بہت بڑی قربانی دے رہا. اپنے دین پر عمل کرنے کی خاطر دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب دنیا چھوڑ رہا ہے تو دنیا کے سارے مزے اور فیسلٹیز بھی وہ چھوڑ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کی خاطر نا، عبادت کی خاطر نا. دوست، رشتہ دار، سب کو چھوڑ رہا ہے وہ. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے جو انہوں نے دین میں داخل کیا. ہم نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. جب ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کس کا حکم دیا؟ انہی کے بیچ میں رہو اور انہی کے بیچ میں رہ کے تمہیں دین پہ عمل کرنا. مومن کا اصل امتحان تو یہی. جنگل میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کی تو یہ امتحان تو نہیں ہوا نا. کوہ ہمالیہ کی چوٹی پر بیٹھ کر عبادت کی. اکثر یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا نا، فلاں کوئی سادھو، کوئی سنت، کوئی بزرگ آئے ہیں، 40 سال انہوں نے کوہ ہمالیہ پہ عبادت کی تھی. شیر مثلا ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے، خصوصی نسخہ لے کے آئے ہیں، پھر وہ اپنی دوائیاں اور نسخے استعمال کرتے. تو 40 سال 50 سال پہاڑوں میں رہ کر عبادت کرنے والے دوسرے مذاہب میں بہت ملتے ہیں. اسلام کہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. اسی لیے ایک فارمولہ یہاں پہ وہ بنتا ہے جس پہ پوری مجلس بھی ہو سکتی ہے اور پورا عشرہ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نیکی کے بہت سارے کام بھی نیت اچھی ہوتی ہے لیکن اسلام اس کو برا قرار دیتا. ارے حتیٰ مسجد بھی اگر بنائی جاتی ہے تو اس کو بھی توڑوا دیتا. وہ مسجد زرار سیرت رسول کا بہت اہم پیغام ہے وہ، لیکن پوری سیرت رسول تو 9 مجلسوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے، اشارے ہی ہو سکتے. تو اب 2 باتیں ہوں. کہا کہ دین خدا پہ عمل کرو گے اور جو اور عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو گے. اور دوسری جانب قرآن نے یہ کہا کہ جو دین خدا پر عمل کرنے کی خاطر سب کو چھوڑ کر اکیلا کہیں جا کے بیٹھ جائے، یہ اس نے ایک بدعت دین میں داخل کیا ہے اور یہ ہم نے ان کے لیے لکھا ہی نہیں. تو رہنا انہی کے درمیان. پھر یہاں پہ وہ حدیث آ جاتی ہے کہ 3 معصوم کا فرمان کہ 3 ایسے آدمی ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا. اچھا اب یہ لعنت بھی آپ سمجھ لیجیے. کل جو میری مجلس کے شروع کا حصہ تھا نا، وہی عربی کا لفظ اردو میں آ کے اپنے معنی بدل دیتا. ہمارے یہاں لعنت جو ہے وہ ذرا سا گالی کے معنوں میں ہے، گالی جیسے لفظ کے معنوں میں ہے، برائی کے معنوں میں ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرس. عربی میں تو لعنت کے یہ معنی ہے ہی نہیں. عربی میں لعنت کے معنی ہے کہ رحمت خدا اس سے دور ہو جاتی. لعنت معنی کسی چیز کو کاٹ دینا. اگر آپ ترجمہ کریں کہ 3 ایسے آدمی ہیں، گناہ گار نہیں، 3 ایسے آدمی ہیں جس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے بہت کوئی بڑی اس پر مذمت کی گالی نما کوئی چیز آ رہی ہے. نہیں، اگر آپ عربی کے حساب سے دیکھیں مطلب ہوگا 3 ایسے آدمی ہیں جن سے رحمت خدا دور ہو جاتی ہے. تو ایسا تو آپ کہیں گے یہ تو بہت ہی ہلکا لفظ ہو گیا، بہت ہی چھوٹا لفظ ہو گیا. واقعاً یہ اتنا ہی چھوٹا لفظ، رحمت خدا ان سے دور.
اب وہ تین کون ہے؟ کہا نمبر ایک جو اکیلا کھا رہا ہے، نمبر دو جو اکیلا سو رہا ہے، نمبر تین جو اکیلا سفر کر رہا ہے۔ اب وہ اکیلا اپنے گھر میں سو رہا ہے، اس میں تو پورا شادی کا اصول آ گیا کہ اسلام پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی آدمی ساری زندگی بغیر شادی کے گزارا کرے، البتہ وہ ایک جملے کے ساتھ کہ ہاں غلط جگہ شادی کرنے سے بہتر ہے شادی نہ کرو۔ جو ایک جملہ میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ کبھی کبھی طلاق تو لازم ہو جاتی، وہ ایک بات کا موضوع ہے، کوشش کروں گا کہ آنے والی 6 تقاریر میں بیان کروں۔ لیکن اکیلا سفر کرنے والا اور اکیلا کھانا والا، ان پر رحمت خدا نہیں، شریک کرو۔ تو وہی جو اصول ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہ اصول ہمیں دینے کے لیے اللہ کا رسول جو اکیلا کافی ہے پورے دین خدا کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ایسے کا نمائندہ ہے جو خود ان اللہ لغنی عن العالمین، ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اس کا نمائندہ ہے، یہ بھی سب سے بے نیاز ہے۔ اب رسول بیچ میں، ایک رسول سے بڑا ہے، ایک رسول سے چھوٹا ہے، رسول سے بڑا اللہ، رسول سے چھوٹے علی۔ یہاں چھوٹے کا مطلب ہے بہت چھوٹا نہیں ہے، لیکن ایک درجے کا فرق، بیچ میں رسول۔ رسول سے بڑے کو دیکھیے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پرسوں حدیث پڑھی تھی کہ جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا اگر تم میری عبادت کرو، یہ اللہ، اور وہ رسول سے ایک درجہ چھوٹا ہے۔ خندق کا میدان ہے، کل میں نے عرض کیا تھا خندق کے واقعے کو قرآن کی روشنی میں پڑھیے گا سورہ احزاب کے ترجمے کے ساتھ، مزہ آئے گا آپ کو، اور بہت سے نئے پیغام ملیں گے۔ خندق کا میدان، عمر ابن عبدود آ کے 3 بار چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کو، میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، آؤ مجھ سے جنت لے جاؤ، کیوں؟ مجھ سے جنگ کرو، اگر مجھے مار دیا تو تم غازی اور مجاہد ہوگے، جنت تمہاری، میرے ہاتھوں مر گئے تو شہید ہوگے، جنت تمہاری، یہ ہوگا تب بھی جنت ملے گی تمہیں، وہ ہوگا تب بھی ملے گی، 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا مار دو گے یا مر جاؤ گے۔ ایک مسلمان اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا، سوائے میرے مولا کے جو کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور بٹھا دیے جاتے ہیں۔ 3 بار کوشش کی اور تینوں بار بٹھا دیا گیا کہ نہیں علی، لوگ کہتے ہیں کہ ہر جگہ میں اپنے داماد کو آگے بڑھا دیتا ہوں، چلو آج اجازت دے دو ان کو، جس کا دل چاہے آگے بڑھے، آج جنت ان کے سامنے ہے۔ میں پیغمبر نے کہا نا میں جو ہے آج علی کو نہیں جانے دوں گا۔ اب دیکھیے سورہ احزاب جو قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اس میں یہ لفظ ہے کہ ادھر پیغمبر نے یہ کہا، وہ ہر وقت پیغمبر پر اعتراض کرنے والے کہ ہر جگہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں، اب ایسا بیٹھ گئے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے، بالکل موشن لیس، ذرا سا سر ہلے گا چڑیا اڑ نہ جائے۔ تب کیا ہوا؟ تب پیغمبر نے کہا کہ اے علی 3 بار کی بات ہو گئی، ادھر وہ چیلنج دے رہا ہے، اب مذاق اڑا رہا، عالم کفر عالم اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پیغمبر نے پھر بھی اتنی دیر تک مذاق برداشت کیا تاکہ کسی مسلمان کو شکایت نہ ہو جائے کہ ہر جگہ علی کو بڑھاتے ہیں۔ پھر جب 4تھی مرتبہ کہا کہ جاؤ علی، اب جانا ہے، وہاں مذاق اڑ رہا ہے، جانا ہے۔ تو ایک جملہ وہ کہا جس کی وجہ سے میں نے یہ بہت مشہور جملے آپ کے سامنے پیش کیے۔ وہ تو آپ کا ایمان تھا کہ آپ نے اس پہ بھی نعرہ لگا دیا، ورنہ عام سے جملے تھے جو آپ مجلسوں میں 85 دفعہ سن چکے ہیں۔ 4تھی مرتبہ جب مولا کھڑا ہوا تب پیغمبر نے کیا جانے نہیں دیا، رک جاؤ، آئے علی کیا تمہیں پتا ہے کس کے سامنے جا رہے؟ ہاذا عمر ابن عبدود، یہ عمر ابن عبدود ہے، پہچان کے جاؤ، سوچ سمجھ کے جاؤ۔ عمر ابن عبدود کو پورا عرب جانتا ہے، ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر، اور جو نہیں بھی جانتے تھے نا، فرض کیجئے، فرض اتفاقاً کوئی نہیں بھی جانتا، تو اسی میدان خندق میں بعض مسلمانوں نے اس کا قصیدہ پڑھ کے ہر ایک کو بتا دیا یہ کون ہے۔ یہی تھا نا جب وہ جمپ لگا کے آ گیا تھا اور وہ چیلنج کر رہا تھا، تو وہ جو آیت میں نے پڑھی نا، خبردار گناہ کے کام میں تعاون نہ کرنا، اس کی ایک مثال دیکھی، جن کو نہیں جانا ہے نہیں جانا۔ کچھ ایسے ہیں کہ ایسے ہیں جن کا نہ جانا ہی بہتر ہے، جائیں گے اور بھاگ کے آئیں گے تو وہ اور ڈبل بدنامی ہوتی ہے، تو نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن نہیں جا رہے ہو مت جاؤ، دوسروں کو روک رہے ہیں، ارے بابا اس کے سامنے نہ جانا، یہ تو بڑا خطرناک آدمی ہے۔ ایک بار ہم اس کے ساتھ تجارتی قافلے میں گئے تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس اکیلے نے سارے قافلے کو ڈاکوؤں کو بھگا دیا، اور اس کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اونٹ کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا۔ میدان مسلمانوں کا ہے، یہ مسلمانوں کا کیمپ ہے خندق کے ادھر، قیادت رسول کے ہاتھ میں، قصیدہ پڑھا جا رہا ہے عمر ابن عبدود کا، کہ جو نہیں بھی جانتے ہیں تو وہ بھی پہچان لے کے کون ہے، ڈر جائیں گھبرا جائیں۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اے علی جانتے ہو کون ہے؟ یہ عمر ابن عبدود ہے۔ مولا کا کیا جواب تھا؟ عمر ابن عبدود ہے تو ہوتا رہا ہے، انا علی ابن ابو طالب، میں بھی تو ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔
کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ اچھا یہ اتنا خطرناک ہے تو 2 4 5 سپاہی میرے ساتھ بھیجیے تاکہ میں جنگ کرنے جاؤں، لیکن نہیں، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، اکیلا کافی ہے ساری کائنات کے لیے، تو اس کا ولی جو ہے وہ بھی ساری کائنات سے بے نیاز ہے، وہ اکیلا کافی ہے سب کے لیے۔ اور اب ان دونوں کو ملانے والی ذات رسالت کی ذات، ان دونوں کو ملانے والی ذات رسالت کی ذات ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور مولا ولی بن رہے ہیں رسول کی وجہ سے کہ من کن تو مولا فاز علی مولا، پہلے میری مولائیت کو مانو تو علی تمہارا مولا بنے گا، تو رسول کیسے کسی کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی سب سے بے نیاز، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا جب تک کہ اپنے ساتھ ساتھی نہ ڈھونڈ لیے۔ بھئی پیغمبر تو پہلے دن سے ہی نبی ہے نا، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، نبی ہے نا، اور دنیا میں آئے تو نبوت اور رسالت کے ساتھ آئے، 40 سال انتظار کیا، 40 سال کیوں؟ کیا اس لیے کہ پیغمبر کو جو رسالت پہنچانا ہے تو ایک پیغام یہ دینا ہے کہ میں رسول ہوں، ڈیوٹی میری ہے، ذمہ داری میری، لیکن وہ اسلام کا اصول ہے کہ نیکی کے کام میں سب کو ساتھ لے کے چلو، سب کو اس میں شریک کرنا۔ مرحوم علامہ رشید ترابی کے ایک بہترین تقریروں میں سے ایک تقاریر، ماسٹر پیس جسے کہتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کی مجلس شام غریبہ یقین، اس کا ٹاپک ہے یقین، اس میں ایک چھوٹی سی روایت آتی اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا جاؤ جا کے بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم سے کہا تھا نا، بس ابراہیم جاتے اور بیٹے کو ذبح کرتے یا ذبح کرنے کی تیاری کرتے، اسماعیل کو بلا دی۔ سورہ صافات بہت اہم سورہ ہے قرآن کا، یہ لفظ ذرا عجیب بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ اہم سورہ ہے، باقی سورہ ایسے ہی نعوذ باللہ، نہیں، جو بات اس وقت ہو رہی ہے اس کے اعتبار سورہ صافات بہت اہم سورہ، خود امام کے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے تو اصحاب امام سرحانے موجود، امام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم میرے بیٹے کے سرحانے بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا آخری وقت۔ کہا سورہ صافات پڑھو، مرنے والے کے آخری وقت میں زیادہ فائدہ سورہ صافات پہنچاتا ہے۔ خود امام اپنے بیٹے کے آخری وقت میں، جسے اردو میں کہتے ہیں نزا کا عالم، سکرات کا عالم، اور وہ سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہے، کہا وہ پڑھو، لیکن سورہ صافات نہ چھوڑنا، اس لیے کہ اس کا فائدہ مرنے والے کو بہت زیادہ۔ اور اس کے بعد پھر روایتیں ہیں کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے سورہ صافات، سورہ یاسین کی بات آئی، کیوں آئی؟ کیونکہ سورہ یاسین ہے 36، سورہ صافات ہے 37۔ اور مزید جا کے آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں دیکھ لیجئے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے تو اس کے آخری وقت میں گھر والوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس میں سورہ صافات کی تلاوت بھی لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر پورا حضرت ابراہیم کا واقعہ، اس میں ایک جملہ یہ آیت، قرآن کی آیت کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا انی ارا فی المنام، ابراہیم کہتے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب تو نبی کا خواب تو حجت ہوتا ہے، ذبح کر رہا ہوں، حکم خدا، کس کو ہے حکم خدا؟ ابراہیم کو۔ اللہ نے اسماعیل سے کچھ نہیں کہا، لیکن ابراہیم نے بلائے نا بیٹے کو، یہ آیت جو میں نے پڑھی ابھی، وہ ابراہیم اسماعیل سے بات کر رہا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اے نبی خدا ابراہیم، یہ حکم آپ کو دیا گیا، اس کا تعلق آپ سے ہے، اسماعیل کو بلا کے ان سے ہی بات کرنے کی کیا ضرورت؟ اس میں اسماعیل کا کیا تعلق؟ حکم باپ کو دیا گیا، باپ کو عمل کرنا۔ لیکن نہ صرف یہ کہ ابراہیم نے اسماعیل کو بتایا، بلکہ ان سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں۔ بیٹے نے کہا کہ بابا یا ابت افعل ما تؤمر، جو آپ کو اللہ نے حکم دیا عمل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا ہی کیوں؟ ایک چیز آپ پر واجب ہو رہی ہے، آپ کو شرعاً شاید حق بھی نہ ہو بیٹے سے پوچھنے کا، میں بہت الفاظ احتیاط سے استعمال کر رہا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو، کیوں پوچھا؟ اب دیکھیے وہ علامہ رشید ترابی کا انداز بیان، انداز خطابت، میں تو 10 مرتبہ مر کے جیوں تب بھی وہ انداز نہیں لا سکتا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہا کہ ابراہیم کو حکم ملا، اور یہ معصوم کی حدیث ہے جو وہ اپنے انداز خطابت میں بیان کر رہے ہیں۔ مجلس شام غریبہ یقین، وہ اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں حدیث کو۔ ابراہیم کو حکم ملا، ابراہیم عمل کر لیتے، سارا اجر و ثواب ابراہیم لے جاتے،
ابراہیم کا دل چاہا کہ اس ثواب میں اپنے بیٹے کو بھی شریک کروں. بیٹے کو بتایا, بیٹے نے کہا میں تیار ہوں. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی, نیکی کے کام میں تعاون, تاکہ وہ اپنی خوشی سے شریک ہوا, ثواب باپ کو بھی ملا, ثواب بیٹے کو بھی ملا. اسلام کا ایک فارمولا اور اصول بنا کہ جو کام بھی کرو گے نیکی کا, کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شریک کرو. تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری جیسے ابراہیم کی ذمہ داری تھی بیٹے کو ذبح کرنا, اسماعیل کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس واقعے میں, حکم ان کو دیا گیا. ویسے ہی یہاں پہ رسول کی ذمہ داری ہے رسالت دنیا تک پہنچانا. یا ایھا المدثر قم فانذر, اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ, دنیا کو جا کے ڈراؤ. یا ایھا رسول بلغ, اے رسول لوگوں تک پیغام پہنچاؤ. ذمہ داری رسول کی تھی, رسول تھے, رسول ان کا کام تھا. لیکن نہیں, 40 سال پیغمبر نے انتظار کیا رسالت کے لیے, اور کب یہ پیغام پہنچانا شروع کیا؟ جب اپنے ساتھ ایک ٹیم بنا لی نیکی کے کام میں تعاون, اور بہت سوچ سمجھ کے بھی بنائی. ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہر ارے غیرے کو ملا دیں. بعض تو نادان دوست ہیں جو زیادہ خطرہ بن جاتے ہیں. سوچ سمجھ کے پیغمبر نے سوچ سمجھ کے یہ بنائی, اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ کیا ہوا, تو سمجھ میں آیا کہ 40 سال کیوں انتظار کیا. اب دیکھیے ہوا یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے تبلیغ شروع کی, جہاں بھی معاشرے کے خلاف کوئی آدمی کام کرتا ہے اس پہ تہمتیں, الزامات, ایلیگیشن, ایکیوزیشن, عجیب عجیب باتیں کہی جاتی ہیں, پہلے بھی اور آج بھی. آج واٹس ایپ آپ کے ہاتھ میں ہے, آج فیس بک آپ کے پاس موجود ہے, آج سوشل میڈیا کے کتنے پلیٹ فارم موجود ہے جس پہ جو الزام چاہے لگا دے. اور کوئی اگر ایسی بات کہہ رہا ہے جو عام معاشرے کے خلاف جا رہی ہے, سب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آج بہت آسان ہو گئے, ایک بچہ بھی گھر میں بیٹھ کے 50 الزامات مرجے وقت پہ بھی لگا دے, کون ہاتھ پکڑنے والا. مرجے کا نام میں نے مذہبی دنیا کے اعتبار سے لیا, میں نے دنیا کے بڑے بڑے رہنما وہ بھی پریشان ہیں اس بات سے. لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب رسول نے آغاز کیا تبلیغ کا, وہاں بھی یہی ہوا, پروپیگنڈا, الزامات, تہمتیں, لیکن بہت سوچ سمجھ کے لگائی جا رہی تھی. آج کل جو ہمارے یہاں عام لوگ تہمتیں لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر, آپ کو نظر آئے گا کبھی یہ آ جائے گا کہ ارے وہ فلاں مرجے وہ تو اتنے $1,00,000 کسی سے رشوت لے کر فتوے دے رہا ہے. مثلا میں بہت احتیاط سے بھی بات کر رہا ہوں, مراجع کی عزت کا بھی خیال کرتے ہوئے بھی بات کر رہا ہوں, جو ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا پیغام پہنچانا. لگا دیا آپ نے الزام ایسے ہی آنکھیں بند کر کے, لیکن عربوں نے جو الزام لگایا سوچ سمجھ کے لگایا. بلکہ شروع میں تو آپ کو لگے گا کہ کوئی الزام نہیں ہے. الزام ہوتا ہے کہ مثلا پیسے کے لالچ میں, الزام ہوتا ہے حکومت کے لالچ میں. یہ بھی عربوں کے دماغ میں خیال تھا نا, جب آ کے پیغمبر کو آفر کی تھی کہ کہاں شادی کرنا ہے, خاندان آپ بتائیے, شادی ہم کروائیں گے. کتنی دولت چاہیے, آپ رقم آپ بتائیے, ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے. کس قبیلے کی بادشاہ چاہیے آپ بتائیے, ہم آپ کو حاکم بنا لیں گے. یہ تو واقعہ اپنی جگہ ہے. لیکن وہ یہ جو 3 چیزیں ان کو آپ الزام نہیں مانیں گے, اور یہی سب سے خطرناک چیز ہے. ایسی بات کہو کہ سامنے والا سمجھ ہی نہ پائے کہ کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے. کہا یہ رسول شاعر ہے, یہ رسول جادوگر ہے, یہ رسول مجنون پاگل ہے. اب میں بہت احتیاط سے بات کر رہا ہوں. جس نے پیغمبر کو شاعر کہا, جس نے پیغمبر کو جادوگر کہا, اسے اللہ نے پھر بھی برداشت کر لیا. جس نے پیغمبر کو مجنون کہا اسے برداشت نہ کر سکا اللہ. یہ شان توحید کے خلاف ہے, برداشت نہ کرنا, یہ محاورتاً. اور کیا نتیجہ اس کا نکلا میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں, آج میرے پاس وقت نہیں, شاید میں کل پڑھوں عظمت رسالت. دیکھیں 3 الزام ایک وقت میں قریش نے لگا, پہلے 2 کو اللہ نے پھر بھی برداشت کر لیا, تیسرا برداشت نہیں ہوا. جو تمہیں دل چاہے کہو, لیکن میرے نبی کی عقل پہ کبھی اعتراض نہ کرنا. اب فارمولہ بتا دیے, چاہے پیغمبر کی رسالت کے آغاز میں مجنون کہا جائے تب بھی, اور چاہے اختتام پہ کوئی. میں بس اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہوگا کہ 24 سفر ہے آج. نہیں 24 سفر تو آپ کو پتا ہے. پیغمبر کی وفات سے ٹھیک 4 دن پہلے کاغذ و قلم کا واقعہ پیش آیا. جمعرات
जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर को पैगंबर की वफात हुई। पीर 4 दिन पहले, यानी यही तारीख थी। एक तारीखी मुनासिबत भी आज की मजलिस में आ गई है, लेकिन आपको मेरा अंदाज पता है और कुछ हालात भी दुनिया के मालूम है, खुल के नहीं कहना चाहता। लेकिन ये फार्मूला याद रखिए, जिसने पैगंबर पे दूसरे इल्जामात लगाए, कुरान ने ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। वो जो फारसी का एक मुहावरा है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिला चलता रहता है, लेकिन मजनून की बात जो कह दी पैगंबर की अक्ल, और वो फार्मूला बन गए। चाहे पहले वक्त में कहा हो, चाहे आखिरी वक्त में कहा हो, चाहे दुश्मन ने कहा हो, चाहे बज़ाहिर दोस्त ने कहा हो, चाहे आम हालात में कहा हो, चाहे बीमारी में कहा, जो भी हो। तो अब ये बाकी ये जो मैंने कहा बर्दाश्त नहीं है, ये कल सुन लीजिएगा, आज मेरे पास वक्त नहीं है। पैगंबर पे 3 इल्जाम लगे, इसलिए अब पैगंबर इंतजार कर रहे हैं टीम का। पहला इल्जाम शायर है। आप कहेंगे कौन सा इल्जाम है? नहीं है, पढ़े लिखे लोगों के, आम आदमियों के लिए ये कोई इल्जाम नहीं। खुला साहब शायर हैं, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते, खासतौर पर अरबों की शायरी, आज की नहीं, यानी आज की में मसलन मजहबी शायरी नहीं, उसकी बात नहीं, अरबों की शायरी। पढ़ा लिखा आदमी जरा नफरत करता था। क्यों? अरबों की शायरी में सिवाय अल्फाज के खेल के कुछ भी नहीं। शराब उठाई, उसका रंग पसंद आ गया, 200 शेर कह दी। अब 200 शेर में क्या होगा? तलवार उठाई, धार पसंद आ गई, 500 शेर कह दिया उसने। अब क्या होगा इसके अंदर? 500 अशार। हर आदमी मीर अनीस भी नहीं होता है कि एक मजमून हो के 100 रंग से बांधूं। तो अब ये कि क्या होगा उसके अंदर? घोड़े पे बैठा, घोड़े की रफ्तार पसंद आई, 2000 शेर का कसीदा कह दी। पढ़े लिखे लोग कहेंगे 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, ये क्या टाइम वेस्ट हो रहा है? तो ये एक इल्जाम नहीं है, ये माशरे के एक बड़े हिस्से को पैगंबर से अलग करने की कोशिश, ताकि शायर पैगंबर के, ताकि पढ़े लिखे लोग पैगंबर के करीब ही न जाए। क्या फायदा जाने का? वो शायर है, शायरी शुरू कर देगा। फिर ये कहा कि जादूगर है। ये किस लिए? कि जादू मर्दों और औरतों दोनों की खराबी है, लेकिन औरतें ज्यादा डरा करती हैं जादू से। जब अपने पे वक्त पड़ता है तो हर किस्म का जादू करवाने को तैयार। पैगंबर की हदीस है, जो 1 कदम चल के जादूगर की तरफ गया, वो उतने कदम चल के मेरी रिसालत से बाहर निकला। 10 कदम चल के गए तो 10 कदम तुम रिसालत से बाहर निकले। वो छठे इमाम का वाकया मैंने बताया था ना, कि कदम कदम में इस्लाम में गिने जाते। माँ 10 कदम चली थी गुनाह की नीयत से, तो बेटा भी 10 कदम चला था। वो एक अलग मौजू है जो मैं जहन में है कि कल या परसों बयान करूंगा। तो खुलासा ये है कि जादू और जादू से रिलेटेड जितनी चीजें, कुछ जिनों को बुलाने का दावा करते हैं, कुछ का ये कहना है कि वो गैब की खबरें जिनों से सुन के देते हैं। अब पहले होते थे एक्सपर्ट लोग, अब सब फ्रॉडी हैं, सब झूठे हैं, एक आध को छोड़कर। उसको पहचाने कैसे? सोता है काहिन। मशहूर वाकया है कि पैगंबर की विलादत से पहले उसने मक्के में आने के बाद कहा था कि मैं बनी हाशिम की औरतों को देखना चाहता हूं। अभी इस्लाम नहीं आया तो हिजाब का हुक्म भी नहीं आया, और यह है भी बुढ़ा खूसर, 700 साल की उम्र थी सुतह की। अब आदमी कहाँ था? आदमी था, लेकिन कहाँ था आदमी? गोश्त का लोथड़ा था, पैदाइश से ही ना उसके हाथ थे ना उसके पांव थे, सिर्फ सर था और जिस्म था। कपड़े में लपेट के ले जाते थे और बातें बड़ी गजब की बताता था। बनी हाशिम के खवातीन, इतना बूढ़ा आदमी आया, बड़ा काबिल एहतराम भी था उस वक्त। सारी खवातीन आ गई, एक एक करके सबको देख रहा है। कहा नहीं, ये सारी खवातीन नहीं है, इसमें मुझे कुछ कमी नजर आ रही है। कहा नहीं, सब आ गई है। कहा नहीं, जाके मालूम करो। पता चला कि हाँ, 2 औरतें नहीं आई हैं, क्योंकि उनके शौहरों ने उनको रोक दिया था। एक पैगंबर की माँ जनाब आमिना, हजरत अब्दुल्ला ने रोक दिया था, और एक मौलाए कायनात की वालिदा फातिमा बिनते असद, अबू तालिब ने रोक दिया। काहिन वाहिन के पास तो मैं नहीं जाने देंगे। अब वो बूढ़ा आदमी है, 700 साल की एज है, गोश्त का लोथड़ा है। हत्ता ये कि बाद रिवायतों में है कि वो बोलने के काबिल भी नहीं था। जब कोई ऐसी बात होती थी तो उसको इतना जोश आता था कि एक लम्हे के लिए जबान उसकी हरकत करती थी, हाँ ना, बस इतनी सी बात। बहुत मशहूर वाकया सुतह विलादत रिसालत। मेरा मौजूद जहन में रखिएगा कि बातें जितनी भी हो रही हैं, रसूल के मुख्तलिफ वाकयात भी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, जिनमें से कुछ आपके लिए शायद नए भी हों। जब बहुत इसरार किया तो इन 2 खवातीन को भी लाया गया कि एक मेहमान भी है, बुढ़ा आदमी भी है, और उस वक्त कोई हिजाब का हुक्म था भी नहीं, और कोई वह गलत बात भी नहीं कह रहा। जैसे ही उसकी निगाह इन दोनों पे पड़ी, जनाब आमिना और जनाब फातिमा बिनते असद साथ आई। उर्दू में क्या कहेंगे? देवरानियां, जिठानियां साथ आई।
جناب آمنہ کے چہرے پہ نگاہ پڑتے کہا ہاں میں اسی کا انتظار کر رہا تھا. تم حاملہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حاملہ نہیں. کہا ہو. ابھی تمہیں خود نہیں پتا. جب شروع کی پریگننسی ہوتی ہے تو عورتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا. کہا ہو. اور یہ جو تمہارا حمل ہے، جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی وجہ سے ہر وقت تمہاری جان خطرے میں ہے. اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا، ہر وقت تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دشمن تیار، بس ان کو خبر مل جائے کہ تم حاملہ. اور پھر آپ واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح سے جناب آمنہ پر جب یہ حمل ذرا ظاہر ہو گئے، پریگننسی، مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے آ کے اٹیک کی. جناب آمنہ پہ کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، یہ سیرت رسول کا بہت اہم حصہ ہے. اور جناب فاطمہ بنت اسد پہ نگاہ ڈالی. دو بھائی ہیں نا، عبداللہ اور ابو طالب، ایک کی بیوی ہے آمنہ، ایک کی بیوی ہے فاطمہ بنت اسد، دیورانی اور جیٹھانی. جناب فاطمہ بنت اسد نے اس کے کہنے سے پہلے کہا کہ نہیں میں بھی حاملہ نہیں. کہا مجھے بھی پتا ہے تم نہیں، لیکن تم حاملہ ہونے والی ہو ایک وقت میں، اور جو اس کے شکم میں بچہ ہے تمہارا بیٹا جو ہے اس کا وارث و جانشین بنے گا. یہ سطح کا واقعہ ہے، بہت اہم واقعہ ہے. اس کی میں نے تقریباً 80% تفصیلات چھوڑ دی ہیں. پورا واقعہ پڑھتا تو آپ کو اور زیادہ مزہ آتا، لیکن صرف مجھے اس وقت تو یہ جملہ آپ تک پیش کرنا تھا کہ یہ سطح سے پھر پوچھا گیا، اسے وہیں پوچھا گیا کہ تم ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہو جو بالکل سچ ہے. یعنی یہ دو جملے تو اس نے ایسے کہے جو ذرا سی مستقبل کی باتیں ہیں. جناب آمنہ نے کہا میں حاملہ نہیں. کہا ہو. ماں کو بھی ابھی پتا نہیں ہے لیکن یہ کہہ رہا. اور فاطمہ بنت اسد نے کہا اس کے کہنے سے پہلے کہ نہیں ہوں، تو کہا نہیں ہو، واقعا نہیں ہوں، لیکن ہوگی تم، اور ایسا بچہ پیدا ہوگا. کچھ مولا کے فضائل بھی اس نے بیان کیے، لیکن اس کے علاوہ جو بنی ہاشم کی عورتیں آئی تھیں ان کے بارے میں ایک ایک دو جملے کہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ ساری خبریں تمہیں کیسے ملی؟ بڈھا 6700 سال کا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہے تاریخ میں کہ اس کی گردن بھی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ اس کا سر اس کے سینے پہ رکھا ہوا. عجیب و غریب شکل اس کی بتائی جاتی ہے تاریخ میں، لیکن تھا بہت ہی شارپ مائنڈیڈ اور بہت ہی زیادہ صحیح خبریں دینے والا. خالی یہ واقعہ نہیں تھا، اس کے مزید اس کے بعد واقعات آتے ہیں. جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اور نوشیروان کے محل کے وہ 17 کنگرے گرے اور وہ آتش کدائے فارس کی آگ بجھ گئی اور وہ دریا میں پانی جاری ہوا، ایران کے بادشاہ نے اپنا نمائندہ عبد المسیح وہ بھجوایا تھا اس کے پاس. اس نے ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی تھی. کہاں یہ ساری چیزیں تمہیں پتہ کیسے چلی؟ کہا کہ میرا دوست ہے جن، ایک جن میرا دوست، وہ مجھے یہ خبریں دیتا. تو پوچھا اچھا اس جن کو کہاں سے خبریں ملتی؟ جن بھی ہماری آپ کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے، تھوڑی سی طاقت زیادہ ہے، لیکن کہاں سے ملتی؟ کہا اس کی فرشتوں سے دوستی. اور یہ روایتوں میں ساری چیزیں ہیں، اس کے بیان کا وقت نہیں. جنوں کی حقیقت بھی روایتوں میں ہے، جنوں کی ملائکہ سے دوستی یہ بھی روایتوں میں ہے. پیغمبر کی ولادت تک جب حضرت عیسیٰ، پہلے تو جنوں کا اجازت تھی، پورے 7 آسمانوں میں جا سکتے تھے، آنا جانا بہت آسان تھا. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، کہا 4تھے آسمان تک جا سکتے، اس کے آگے نہیں جا سکتے. جب رسول پیدا ہوئے تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب جن پہلے آسمان پہ بھی نہیں جا سکتے. سطح کا واقعہ ہے رسول کی ولادت سے پہلے کا. تو پہلے 4 آسمانوں تک جا سکتے تھے جن. وہاں جاتے، وہاں جا کے کیا کرتے؟ فرشتوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق گپ شپ باتیں، اجازت تھی جنوں کو بھی اور فرشتوں کو بھی. تو جو فرشتے آپس میں باتیں کرتے نا وہ یہ سنتا تھا. کیا باتیں کرتے؟ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا تھا کہ ہاں بھائی اگلے ہفتے میں فلاں کی روح قبض کرنا، باتیں ہو رہی ہیں آپس میں. اگلے 2 ہفتے کے بعد ہمیں جا کے فلاں آدمی کا رزق بند کرنا. ہوتا اللہ کے حکم سے کن فیکون، لیکن ملائکہ کا ایک سسٹم ہے نا. اگلے ہفتے فلاں کے بیٹے کی موت دینا ہے مسئلہ. اب یہ سب سن رہا ہے، بیٹھا ہے وہیں پہ یہ جن، ساری باتیں یاد کر کے آتا. انسانوں میں جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کو بتا دیتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے. امام نے کہا اسی لیے یہ سچے بھی ہیں کاہن، اب جھوٹے ہو گئے، کیونکہ خبر جس سے لاتے تھے وہ فرشتے تھے. فرشتے رہتے ہیں آسمانوں پر. جب پہلے آسمان سے بھی ان کا راستہ بند ہو گیا، 17 ربیع الاول کی تاریخ جب رسول پیدا ہوئے، اب یہ خبر نہیں لا سکتے. تو اب اگر یہ جن کو خبر دیتے ہیں وہ اپنے اندازے سے دیتے ہیں، تکے لگا کے دیتے ہیں. لفظ ممبر کے لیے اچھا تو نہیں ہے لیکن تکا یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 باتیں بتائیے، 5 صحیح ہوں گی 5 غلط ہوں گی.
وہ اپنے دل سے، اس سے پہلے ساری باتیں صحیح ہوتی. کہا میرا دوست ایک جن، اور وہ جو ہے آسمان پہ جاتا ہے، وہاں باتیں سن کے آتا ہے، مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں. لیکن اب حرام ہو گیا. بات یہاں سے چلی تھی جادوگر، جادو حرام، کہانت حرام. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو بچوں کو بٹھا کے تیل میں بیٹا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے، جن نظر آ رہا ہے، فلاں چیز بتاؤ، چیز کھو گئی ہے، یہ بتائے گا، یہ سب حرام ہے. لیکن جب پیغمبر کی ولادت ہوئی اس کے بعد سے تو خبر غلط ہو گئی. عورتیں آج تک یقین کرتی ہیں، آج تک جب اپنا کوئی مسئلہ پیش آ جائے نا، عورتیں دوڑ دوڑ کے جادوگروں کے پاس بھی جاتی ہیں، جن بنانے والوں کے پاس بھی جاتی ہیں. تو اب یہ آج کی پڑھی لکھی عورت کی بات کر رہا ہوں. تو 1400 سال پہلے کی عرب جاہلیت کی عورت وہ کتنی ضعیف الاعتقاد ہوگی. جادوگر کیوں کہا؟ تاکہ اب عورتیں پیغمبر کا نام سن کے ہی گھبرا جائیں. یہ جادوگر ہے بھائی، اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ. مشہور واقعہ بھی ہے، سیرت رسول کا حصہ ہے لیکن بہت مشہور، تو پڑھ نہیں رہا ہوں لیکن اشارہ کرنا ضروری. اللہ کے رسول ایک دن اعلان رسالت کے بعد ہجرت سے پہلے مکے کی گلی سے گزر رہے، دیکھا ایک بہت ہی بوڑھی عورت پانی کی مشک اٹھا کے لے جا رہی. جوان آدمی نہیں اٹھا سکتا پانی کی مشک، بہت طاقت چاہیے. عورت، اور پھر عورت بھی اتنی بوڑھی عورت. آپ ایک 10 لیٹر کا یا 15 لیٹر کا کین اٹھانے کی کوشش کریں، بہت جوان صحت مند شاید اٹھا بھی لے لیکن ہانپ ہانپ کے اٹھائیں. پیغمبر کو اس عورت کو دیکھا، رک گئے اور اس کے قریب گئے، کہا کہ آئیے میں آپ کی مدد کروں. یہ ہے نیکی کے کام میں تعاون. اس کے گھر تک پانی پہنچا دی. دیکھیے اس کے گھر میں کوئی مرد بھی نہیں تھا، کوئی عورت بھی نہیں تھی. جوان عورت ہوتی تو کیا اس بڑھیا کو 70 سال کی عمر میں پانی اٹھانے کی زحمت برداشت کرنا ہوتا؟ یہ پانی کے یہاں پہ مثلاً یہ کریٹ رکھیں بوتلوں کے، آپ 5 کریٹ ایک ساتھ اٹھانے کی کوشش کریں انتظامیہ سے پوچھ کر. شرعاً آپ کو حق نہیں ہے ہاتھ لگانے کا، لیکن وہ الگ چیز ہے. تو میں مثال کہہ رہا تھا. کہا بیٹا تو نے میری اتنی خدمت کی اس شہر کے اندر جہاں میرے جاننے والے بھی کوئی نہیں آتا. میں چاہتی ہوں تم نیک ہو تو نیک رہو. تو میں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. اب ٹھیک ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں رسول کون ہے. تو اگر جملہ وہ کہہ رہی ہے سمجھ میں آتا ہے. یہاں تو ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو امام کو بھی مشورے دیتے ہیں، ہے نا. وہ آیا نہیں تو وہ آدمی مولا کے پاس، یا ابوالحسن میں آپ کا چاہنے والا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں اور بہت ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے. اب ذرا بڑی بے ڈھب قسم کی تمیز باندھ رہا ہے، بڑی خطرناک قسم کی، کہ کوئی ایسی بات کہنے والا. بڑی محبت کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی انسلٹ اور آپ کی توہین. مولا مسکرا کے اچھا تو ٹھیک ہے، تو کیا کہنا کیا جاتا ہے؟ کہا مولا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کوئی بھی، زمین کا، آسمان کا، چاند کا، سورج کا، جمادات کا، نباتات کا، تاریخ کا، مستقبل کا، سائنس کا، جغرافیہ کا، فوراً جواب دے دیں. میرا دل ڈرتا رہتا ہے کہ آپ اتنی جلدی جواب دے رہے کہیں جواب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو ذرا ایک آدھ لمحے ٹھہر کے جواب دیا کرے نا، ذرا جواب سوچ کر سمجھ کر. تو آپ کو یاد ہے واقعہ، کوئی میں نیا کو تھوڑی پڑھ رہا ہوں، سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا واقعہ. کہا کہ یہ بتا دے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں؟ یا ابوالحسن 10 انگلیاں. رکا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں، غور بھی نہیں کیا، شاید غلطی کر جاتا، شاید دھوکہ کھا جاتا. ہنس کے کہا یا ابوالحسن کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ جو چیزیں ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہیں اس میں کہاں غلطی کر سکتا ہوں؟ علی نے کہا جیسے تیری 10 انگلیاں ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے، پوری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے. تو اب مشورہ دینے والے جیسے آج بھی بہت سے لوگ مہاراجی کو بھی ایک مشورے دیتے ہیں، لیکن موضوع کہیں جا رہا ہے. تو عورت نے مشورہ دیا، سمجھ میں آتا ہے بڑھیا ضعیفہ گھر میں بیٹھنے والی، نہ رسالت کو جانے نہ معرفت رکھے، اپنے حساب سے. ہاں پیغمبر نے کہا بتائیے کیا مشورہ؟ کہا میرا مشورہ یہ کہ مکے میں ایک جادوگر آ گیا ہے، بڑا خطرناک جادوگر، اس کے قریب نہ جانا. جو اس کے قریب گیا اس نے اس کو خراب کر دی. اس مجمع میں دیکھ رہا ہوں وہ مومن بھی میرے سامنے، اشارہ نہیں کر رہا ہوں بالکل، کہیں توہین نہ ہو جائے، جو میری مجلس سے بڑے شوق سے سنتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو منع کرتے خبردار ان کی کوئی مجلس نہیں سننا، یہ عورتوں کو خراب کر دیتے، ہمارے خلاف بغاوت پہ آمادہ کر دیتے، ہمارے گھر کا نظام خراب کر دیتے. میں خود جاتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے گھر کی عورتیں
بگڑی جاتی ہیں. یہ بھی ہمارا حق ہے، وہ بھی ہمارا حق ہے، یہ بھی ہمارا احترام ہے. تو خیر، تو میں تو بات کروں، میں کیا ہوں. عورت کہہ رہی ہے کہ آ گیا بڑا خطرناک جادوگر، اس نے ہمارے خاندانوں کو توڑ دیا. کیوں؟ کہ جس گھر میں اس کے چاہنے والے پیدا ہو گئے وہاں جھگڑے ہو گئے. باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، یہ الگ بات. تو آپ کو یاد ہے کہ پیغمبر نے سر جھکا کے کہا کہ آپ ماں کی مانند ہیں، مشورہ آپ کا بہت اچھا ہوگا لیکن میں عمل نہیں کر سکتا. بھئی کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے کہ میں وہی تو ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی ہیں. تو کیا گھبرا کے کہتی تو یہ جو تو نے میری مدد کی ہے یہ کیوں کی ہے؟ کہا یہی پیغام لے کے تو میں آیا ہوں کہ کمزوروں کی مدد کرو. کہا یہ تیرا دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. عظمت رسالت، کردار سے اسلام پھیلاؤ. جو پانچویں امام نے آگے جا کر باقاعدہ اپنے جو حدیث بنا دی، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، تم لوگوں کو داعی، دعوت دینے والے، بلانے والے، ہماری طرف بلانے والے بناؤ، لیکن بغیر السنتکم، زبان سے نہ بلانا، اپنے کردار سے بلانا. پورا ایک الگ موضوع ہے لیکن وقت بہت زیادہ گزر گیا. تو اب یہ عورتیں، گھر میں بیٹھنے والی بڑھیا ضعیفہ جسے پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا، کوئی اس کے لیے پانی تک لانے والا نہیں، اس کا مطلب ہے دنیا سے اتنی کٹی، وہ بھی ڈر رہی ہے کہ جادوگر ہے عورتوں کو. اور پھر کہا پاگل ہے. پاگل تو آپ کو پتا ہے نا، ہم اور آپ رحم کھاتے ہیں، بچے مذاق اڑاتے ہیں. بچوں کو بتا دیجئے کہ فلاں آدمی پاگل ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں تک قوانین بھی کچھ اور ہیں. پتھر لے کر ایسا اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اچھا خاصا انسان اگر بچے اس کے پیچھے لگ جائیں محلے کے یہ لونڈے، تو کیا حالت ہو جاتی ہے اس آدمی کی، پاگل نظر آتا. کہا تھا کہ بچوں کو ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا، اس کی بات نہیں سنی، پاگل ہے. تو آپ پیغمبر، اب یہ تین الزامات بہت اہم ہیں. آخری کو یاد رکھیے گا، کل عظمت رسالت کا ایک اہم پہلو آ رہا ہے کہ اللہ سب برداشت کر گیا، یہ نہیں برداشت کیا. یہ برداشت محاورتاً کہہ رہا ہوں، توہین پروردگار نہیں کر رہا ہوں، کہ تین الزامات نہیں لگائے. تین اہم ترین معاشرے کے گروپس کو پیغمبر سے دور کر دیا، کیونکہ پیغمبر کا کلام سنو گے تو بدل جاؤ گے. اسود ابن زرارہ کا واقعہ اسی ممبر پہ میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. دور سے ہی پیغمبر کا کلام سنا اور کیسے بدل گئے، کتنے دشمن تھے، قریب نہ آنے دو. تو پیغمبر نے جو ہمیں اصول دیا تھا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، خود بھی اس پہ عمل کیا. ایک ٹیم بنائی، ان کو لے کر رسالت کو آگے چلاؤں گا، جبکہ میں اکیلا بھی کافی ہوں پیغام میں رسالت پہنچانے کے لیے، لیکن ٹیم بناؤں گا. اور اس ٹیم کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ تم نے مجھے شاعر کہا تاکہ ذرا پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے عقل مند لوگ میری بات نہ سنیں. تو میری ٹیم میں سب سے پہلا نام ابو طالب کا ہوگا، کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ جب ابو طالب جیسا عقل مند، مدبر، انٹلیکچول، سمجھدار آدمی محمد کا ساتھ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ محمد شاعر نہیں ہے، رسول برحق ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جادوگر ہوں تاکہ عورتیں میرا کلام نہ سنیں بلکہ مجھ سے دور رہیں، خود بھی دور رہیں، اولاد کا بھی دور کرو. تو میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ میری بیوی خدیجہ میری ٹیم میں شامل نہ ہو، کہ عورتیں دیکھ کر کہے کہ اگر یہ جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسے خاتون کبھی ساتھ نہ دیتی. تم نے مجھے مجنون کہا تاکہ بچے میرا کلام نہ سنیں اور کہیں یہ پاگل ہے. میں اس وقت تک تبلیغ نہیں کروں گا جب تک کہ میرا 10 سال کا بھائی علی ابن ابی طالب رسالت میں میرا شریک نہ ہو. چالیس سال انتظار کیا تھا کہ علی پیدا ہو کر 10 سال کے ہو جائیں. اتنا بھی نہیں کہ علی جوان ہو جائے تو بھی بچوں سے بات نہیں ہو سکتی، اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بچے گود میں اٹھائے پھر ایک ایسی عمر ہو کہ جو گلیوں میں کھیلنے والے بچے ہیں اس انداز کے نظر آئیں. تو اب پیغمبر نے ایک ٹیم بنائی اور اس ٹیم کا مقصد عربوں کے اس پروپیگنڈے کا توڑ کرنا بھی تھا. ابو طالب، خدیجہ، علی، ان کو لے کر اس پیغمبر نے رسالت آگے بڑھائی جو ویسے اکیلا کافی تھا. یعنی ابو طالب نہ بھی ہوتے تو پیغمبر کافی تھے، خدیجہ نہ بھی ہوتی تب بھی پیغمبر کافی تھے، علی نہ بھی ہوتے تب بھی پیغمبر کافی تھے. لیکن پیغمبر نے ایک ٹیم بنا کے ہمیں ایک پیغام بھی دیا. اور چونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ساری زندگی ابو طالب کے احسان کو مانا نا. خود جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے جو جملہ کہا وہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، کہا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ ان کا احسان ہے. یعنی جتنے احسان فاطمہ بنت اسد کے، ابو طالب اس سے بھی زیادہ پیغمبر پر احسان کر رہے ہیں. خدیجہ طاہرہ کا احسان آخری وقت تک مانا نا، کہ پیغمبر کے گھر میں بعض خواتین کو یہ جملہ کہنا پڑا کہ زندگی میں ہمیں کسی زندہ عورت سے اتنی حسد و جلن نہیں ہوئی جتنی خدیجہ طاہرہ سے ہوئی تھی، جن کی موت کو بھی 10 سال ہو گئے تھے. پیغمبر احسان مان رہے ہیں.
اور علی سے تو اتنی جلن ہوئی کہ آپ دیکھ ہی رہے کہ پوری تاریخ اسلام کی بنیاد اب جو جملہ میں کہنے والا ہوں 24 صفر شہزادی زینب کی وفات کی تاریخ ہے ایک روایت کے مطابق. کل بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا، لیکن مجلس کے شروع میں. یہ مجمع تھا کہاں مجلس کے شروع میں، تو یہ آخر میں دہرا رہا ہوں صرف ایک جملہ. تو اب یہ ایک پیغمبر نے ایک اصول دیا قرآن نے، نیکی کے کام میں اکیلا کام نہیں کرو، سب کو لے چلو. علامہ رشید ترابی کا جملہ نقل کیا تاکہ خالی ثواب سارا تم نہ سمیٹو، سب کو اپنے ثواب میں بھی شریک کرنا. یہ دیکھیں بہت اہم جملہ ہے، دوسروں کو ثواب میں شریک کرنا. بھائی نماز ہم پڑھ لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں ہمارا بیٹا بھی شریک ہو، ہماری بیوی بھی شریک ہو، ہمارے گھر والے بھی شریک ہو، ان کو بھی نماز پڑھو. جبر زبردستی بائی فورس یہ نہیں ہے، ثواب میں شریک کرنا. جن سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، آدمی چاہتا ہے نا کہ جو چیز جو نعمت مجھے ملی ہے اس میں وہ بھی شریک ہو جائیں. اب میں یہ جملے کو زیادہ نہیں تفصیل دے رہا کیونکہ وقت کم ہو گیا. پیغمبر نے اصول قرآن میں آ گیا کہ ساتھ لے کے چلو، خود عمل کر کے دکھایا کہ میں نے تبلیغ دین اکیلے کر سکتا تھا، سب کو ملایا. تو جب اسلام پھیلایا گیا تو ٹیم بنائی گئی، اور جب اسلام حسین نے بچایا تو وہاں بھی اکیلے حسین کافی تھے، لیکن ایک ٹیم کو بنا کے چلے جس میں بزرگ بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجا اور بریر حمدانی جیسے، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں بچے بھی ہیں. وہاں رسول نے مردوں کو لیا، عورتوں کو لیا، بچوں کو لیا. مباہلے کے میدان میں رسول نے مردوں کو لیا، عورتوں کو لیا، بچوں کو لیا. اور کربلا کے میدان میں حسین نے مردوں کو لیا، حسین نے عورتوں کو لیا، حسین نے بچوں کو لیا. یہ سب حسین کے جہاد کے اندر اکیلا حسین کافی تھا، کوئی نہ ہوتا حسین کے ساتھ. خالی میرا مظلوم آقا اکیلا کربلا کے میدان میں جاتا، یزیدیت کو وہی شکست دیتا جو اس پوری ٹیم نے دی ہے. لیکن ایک تو اسلام کا اصول بتایا کہ سب کو لے کے چلنا ہے، دوسرا یہ بتایا کہ ان میں سے ہر ایک کی کتنی اہمیت ہے. خاص طور پر ان کی اہمیت کتنی ہے جن کو ہم اہمیت دیتے ہی نہیں، یعنی بچے اور عورتیں. کئی بار وقت کم ہے تو جلدی میں جا رہا ہوں منزل مصائب پر. کئی بار کربلا کے سفر کے دوران پہلے تو حسین کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی. مجھے عام لوگوں سے کیا تعلق؟ وہ لوگ جو حسین کے وفادار تھے، جو حسین سے محبت کرتے تھے، جو حسین کے بزرگوں میں آتے ہیں، جو مخلص تھے اور خلوص والا مشورہ دے رہے تھے. عبداللہ ابن عباس مولا کے صحابی، یعنی ایک طرح سے حسین کے چچا کا اسٹیٹس رکھتے ہیں، رشتہ بھی وہی ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر، حسین کے بہنوئی، لیکن عمر میں حسین سے زیادہ. اور بھی بہت سارے یعنی مخلص لوگوں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے پہلے تو حسین کو روکنے کی کوشش کی. سب نے ایک ہی جملہ کہا کہ آپ کے بابا نے کوفے میں 4 سال حکومت کی ہے تو ہم عصمت علی کے ساتھ کوفے میں تھے. ہمیں پتا ہے کہ جو لوگ دعوت دے کے بلا رہے ہیں وہ کیسا بے وفاؤں کا شہر ہے. کوفہ بے وفاؤں کا شہر. آج کل بعض لوگ اس زمانے کے کوفیوں کی سپورٹ کرتے ہیں کہ غلط الزام لگا ہے. نہیں، غلط نہیں لگا. ہاں ان میں اچھے لوگ تھے، لیکن سارے کوفے والوں کو آپ کہہ دیں کہ جو بہت اچھے لوگ تھے، یہ جھوٹا الزام ہے. ضرورت نہیں ہے آپ کو کوفے والوں کا فیور کرنے کی. خیر، تو میں آتا ہوں. سب نے یہ کہا کہ ہم دیکھے ہوئے 4 سال کوفے والوں نے کیا کیا مولا کے ساتھ، وہاں نہ جاؤ. اچھا ٹھیک ہے، مشہور روایتیں. میں تو جلدی سے ایک آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں. پھر سب نے ایک ہی بات کہی اس کے بعد، چلو حسین، کیونکہ آقا نے کہا کہ آپ کا مشورہ اپنی جگہ، لیکن میں امام وقت ہوں، حکم خدا کے مطابق عمل کر رہا ہوں. میرے نانا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اس کو پورا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بات ختم، چیپٹر کلوز. اب یہ بات ہو گئی. نہ عبداللہ ابن عباس آگے کچھ بول سکتے ہیں، نہ عبداللہ ابن جعفر طیار کچھ بول سکتے ہیں، نہ خاندان کے دیگر بزرگ. لیکن ایک جملہ سب نے کہا کہ چلو اگر یہ وعدہ ہے نانا سے اور اللہ کا حکم ہے تو خود جاؤ، عورتوں اور بچوں کو لے کے نہ جاؤ. ایسے سفر کے اندر، ایسے غداروں کے شہر میں. اب حسین نے جو جواب دیا وہ بھی مختصر آپ کو پتا ہے کہ حسین کا جواب یہ تھا کہ میں جس جہاد میں جا رہا ہوں اس میں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ عورتیں اور بچے میرے ساتھ نہ ہوں. یہ حسین کا جواب. یہ جہاد جو ہے نا، خالی یہ عباس کے نیزے اور اکبر کی تلوار سے فتح نہیں ہوگا. اس کے لیے زینب کی چادر اور سکینہ کے تماچے بھی چاہیے. سب کو حسین نے یہی جواب دیا. دیکھیں ان لوگوں نے بات بھی ایک طرح سے صحیح کہی. آپ کسی ایسی خطرناک جگہ پہ جائیں، کہیں گے بھئی عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، پہلے خود جاؤ دیکھو. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگوں کو اچھے جاب آفر ہوتی ہے، جاب ملتے ہیں، کہیں نئی ملازمت ملتی ہے، کہتے پہلے ہم وہاں دیکھ کر آئیں گے پھر فیملی کو لے جائیں گے. ہماری فیملیاں حیثیت کیا رکھتی ہیں
ان مقدرات عصمت و طہارت کے سامنے. لیکن حسین نے کہا اس سفر میں ان کا وجود ضروری ہے، باقی ہر سفر میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں. یہ بغیر زینب کے جہاد مکمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے زینب کے اہم ترین القاب میں ایک لقب ہے شریکت الحسین. بات مجلس شروع ہوئی تھی سورہ مائدہ کی آیت سے کہ نیکی کے کام میں شریک ہونا. درمیان میں بات پہنچی کہ رسول جیسی عظیم ذات نے بھی شرکت لی، شریک بنایا ابو طالب و خدیجہ کو. خدیجہ خاص طور پہ خدیجہ میں نے کیوں کہا؟ بس یہ آخری جملے ہیں، میں زیادہ آپ کو زحمت بھی نہیں دینا چاہتا. ویک ڈیز کی مجالس ہیں، ماتم کرنے والوں کے ماتم میں شاید 2-3 دن سے کمی ہو رہی ہے، لیکن یہ آخری جملے. زینب اور خدیجہ. ہمارے یہاں ایک لقب بہت مشہور ہے شہزادی زینب کا، اگرچہ ان کا سب سے مشہور لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم. یہ بہت اہم لقب. عقیلہ ساری دنیا کے اس پروپیگنڈے کا جواب کہ اسلام نے عورت کو حقیر بنا کے رکھا ہے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسی بات کہتے بھی ہیں نا، عورت کی عقل گدی میں ہوتی ہے، عورت کی عقل ایڑی میں ہوتی ہے، عورت یہ عورت وہ. جو لقب ملا ہے زینب کبریٰ کو وہ عقیلہ ملا ہے. عقیلہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، مجمع جانتا. شہزادی زینب کا دوسرا مشہور ترین لقب ہے شریکت الحسین، کہ جہاد کربلا سمجھ میں نہیں آتا جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ جیسے وہاں خدیجہ شریک رسول تھی، یہاں پہ یا حضرت ابو طالب شریک دعوت اسلام سے ابو طالب مشہور مرثیہ، یہاں زینب. لیکن جو ہمارے یہاں لقب مشہور ہو گیا ہے آج کل شہزادی کا، غلط نہیں ہے لیکن وہ ہمارا بنایا ہوا. حالات کو دیکھ کے ہمارے یہاں زیادہ مشہور لقب ہے ثانیہ زہرا. غلط نہیں ہے، لقب صحیح ہے، لیکن یہ کسی معصوم کی زبان پہ نہیں آیا یا اس زمانے کے کسی خاندان کی فرد کے زبان پہ نہیں آیا. جناب زینب کو عقیلہ بنی ہاشم عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا. معصوم کی زبان پہ شہزادی زینب کے لیے کون سا لقب آیا؟ خود پیغمبر کی زبان پہ. چلیں اور چھوڑیں، پیغمبر سے بڑی ذات کون سی ہے؟ اللہ. اللہ کا تو ذکر ہی نہیں. اور کس دن ہے جس دن شہزادی پیدا ہوئی؟ جب پیغمبر زینب کو لے کے مسجد میں آئے تو پہلے تو یہ کہا نا کہ مجھے مبارکباد دو، اللہ نے مجھے یہ بیٹی عطا کی. ان سب لوگوں کے لیے ایک پیغام تھا جو قرآن کے سورہ مجھے یاد نہیں ہے، سورہ کہف ہی ہے شاید یا سورہ انبیاء. ظلہ وجہ مسودہ. جب کسی کو بتایا جاتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یہ خبر سن کے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. اسود، کالا پڑ جاتا ہے وجہ، اس کا چہرہ. ان سب کے منہ پہ ایک تھپڑ کہ بیٹی کی اہمیت کو سمجھو. پیغمبر مبارکباد لینے آئے بیٹی کے حوالے سے. پھر ایک جملہ کہا کہ بنتی حاضہ مسیل و خدیجہ، میری یہ بیٹی مثل خدیجہ ہے، یعنی ثانیہ خدیجہ. خدیجہ پیغمبر اسلام کے ساتھ شریک تھی. تبلیغ میں نے کچھ کوشش کی آپ کو یاد دلانے کی، اور کہا گیا کہ ثانیہ خدیجہ ہیں زینب. ثانیہ زہرا ہیں، لیکن یہ لقب معصوم کا نہیں ہے. وہ حالات کو دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ واقعا ایسا جہاد کیا اور ایسا سیرت کا پہلو تھا کہ وہ زہرا کی ثانی لگتی، لیکن ثانیہ خدیجہ تو خود پیغمبر نے لقب دیا. ایک وجہ تو یہی تھی کہ جس طرح پیغمبر کی رسالت میں زینب کبریٰ کا جو حصہ ہے، نہیں خدیجہ کا جو حصہ ہے، وہ رسالت کی تبلیغ میں خدیجہ کا جو حصہ ہے، وہ امامت کی تبلیغ میں زینب کا حصہ. ایک اس لیے، دوسرا اس لیے بھی کہ حالات خدیجہ کے حالات اور زینب کے حالات بہت سملر. شہزادی فاطمہ کے حالات اور زینب کے حالات ایک جیسے نہیں. شہزادی فاطمہ جس دن دنیا میں آئی اس وقت سے لے کے اپنی وفات تک پوری زندگی غربت میں گزاری. وہ الگ بحث ہے کہ یہ غربت جو تھی یہ مجبوری والی نہیں تھی، یہ اختیاری غربت تھی، لیکن تھی غربت. خدیجہ طاہرہ جب دنیا میں آئیں اس وقت سے لے کر اعلان رسالت تک دولت کی انتہا نہیں تھی. خدیجہ کی دولت تو مشہور ہے، اس مجمع کو کیا بتانے کی ضرورت. زینب کبریٰ جب دنیا میں آئیں پہلے 5-6 سال ماں کے ساتھ، اس کے بعد زینب کی زندگی ماں کی طرح غربت میں گزری ہے یا نانی کی طرح سے دولت میں گزری؟ نانی کی طرح دولت. اتنی دولت میں پڑھ چکا اس ممبر پہ، اس لیے اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں.
زینب کے گھر میں اتنی دولت تھی، درہم و دینار کے ڈھیر لگے ہوئے. مجھے اپنا جملہ بھی یاد آ رہا ہے جو 2 سال پہلے بھی میں نے کہا تھا. ایک آدمی شروع سے غریب ہو اور پھر اس کے گھر میں کچھ فاقے بڑھ جائیں نا، وہ پھر بھی برداشت ہو جاتے ہیں، وہ ہے یاد ہی. اور جو بنا ہوا ہے جب اس کی بگڑتی ہے نا، وہ زیادہ بڑا امتحان ہوتا ہے. وہ خدیجہ کا امتحان تھا کہ جو سونے اور چاندی میں کھیلتی تھی اور آخر میں حالت تھی کہ پھٹا ہوا لباس پہنتی ہے. اور یہ قربانی کس کے لیے دیے؟ اسلام اور رسول خدا کے. یہ زینب کبریٰ تھی کہ سونے چاندی میں کھیلتی تھی. یہ جملہ یاد رکھیے. دولت دنیا بھری تھی. عبداللہ ابن جعفر طیار ان کے شوہر عرب کے سب سے مالدار آدمی تھے. حکومت وقت ان سے لون لیتی تھی. اور پھر اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، اب میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا، غربت کی، جس کی یہ حالت یہ ہو گئی کہ زندان شام میں اگر اس کی بچی دنیا سے گئی ہے تو کفن پہنانے کے لیے ایک چادر بھی نہیں. کفن کے لیے چادر نہیں. اسی کرتے میں سکینہ دفن ہوئی ہے، جس کے لیے 2 جملے تاریخ میں آتے ہیں اس کرتے کے لیے. بھئی یہی جملہ کتنا غضب کا جملہ ہے کہ کرتے میں دفن کی گئی، چادر نہیں تھی. اور 2 جملے آتے ہیں. پہلا جملہ یہ آتا ہے کہ جلا ہوا کرتا تھا. کون سا آگ کون سی ہے؟ شام غریبہ کے وقت جو خیمے جلے تھے تو جو کرتے میں آگ لگی تھی، یعنی وہی کرتا چلا آ رہا. اور دوسرا جملہ یہ آتا ہے کہ خون آلود کرتا تھا، وہ جب اونٹ سے گری تھی اور رسی سے باندھ کے لے جایا گیا تھا. کیونکہ آپ جناب سکینہ کے مصائب یہاں سن چکے ہیں. خواتین میں تابوت بھی نکلا ہوگا، یہاں بھی نکلا ہوگا، تو میں مصائب ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں. سکینہ کا تو امتحان تھا ہی تھا، زینب کا کتنا بڑا امتحان تھا، جس نے عرب کی سینکڑوں بچیوں کو لباس مہیا کر کے دیا، جس نے عرب کی سینکڑوں عورتوں کو لباس مہیا کر کے دیا. آج اپنی بچی کے کفن کے لیے ایک چادر یا ایک صحیح لباس نہیں. یہ بھی امتحان. ثانیہ زہرا، ثانیہ خدیجہ. مگر شاید اس میں ایک تیسری مناسبت بھی ہے. میں حالات کو ملا رہا تھا نا، تیسری مناسبت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کتنا ہی ظالم، کتنا ہی سنگ دل. ہم آج کل کچھ مثالیں آ جاتی ہیں پاگلوں کی، اس کو چھوڑیے. انسان ہو کتنا ہی برا انسان، ماں کے سر سے چادر کبھی نہیں کھینچے گا. یہ تمہاری ماں خدیجہ کی مانند، یہ ثانیہ خدیجہ ہے. اس کے سر سے چادر کھینچی تو ایسا ہے جیسے تم نے اپنی ماں کے سر سے چادر کھینچی. ماں کے بازوؤں میں کبھی رسی نہیں باندھے گا. اگر تم نے اس کے بازوؤں میں رسی باندھی تو ایسا ہے جیسے تم اپنی ماں کے بازوؤں میں رسی باندھ رہے. ماں کو قیدی بنا کے انسان بازاروں اور درباروں میں نہیں لے کے جائے گا. شاید یہ پیغام بھی دے رہے ہیں. چونکہ ابھی جو مرثیہ پڑھا گیا میری مجلس سے پہلے، اس میں شہزادی زینب کی شہادت کی ایک روایت وہ شام میں اور باغبان والی وہ پوری آ گئی، میں اس کو نہیں دہراتا ہوں. لیکن مناسبت کی وجہ سے کہ آج رات شہزادی کی ہے، مصائب شہزادی ہی کے پڑھتا ہوں. وقت بہت گزر گیا، جلدی سے آگے بڑھتا ہوں. ایک راوی نے ایک ایسا سوال کیا، کل بھی میں نے ایک سوال پیش کیا تھا جس نے سجاد کے کلیجے کو زخمی کر دیا تھا، اور آج بھی ایک ایسا ہی سوال ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ کل جو سوال کیا گیا تھا سجاد روئے تھے مگر جواب دیا تھا. آج جو سوال کیا گیا سجاد روئے تو اتنا غش کھا کے گر پڑے، جواب نہیں دے سکے. غشی میں پھر جواب کہاں سے ملا؟ جواب ملا مختار کے دربار میں. سوال کیا گیا 62 ہجری میں، جواب ملا 67 ہجری میں، 5 سال بعد. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے، کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، ظاہری طور پہ خاندان واپس مدینے آ گیا. اب لوگ سوال سجاد کے پاس آ کے مختلف سوال کرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا فرزند رسول میں تو اس دن شام میں نہیں تھا، اور اچھا تھا کہ نہیں تھا ورنہ مر جاتا. جس دن آپ کا گھرانہ لٹا ہوا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا. کبھی ذہن میں سوچیے کہ آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیٹی ہو، اور وہ اس طرح سے بلوہ عام کے درمیان چادریں اتار کر رسیاں باندھ کے لے جائی جا رہی ہے تو آپ کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی. تو مولا جو لوگ تھے ان میں سے ایک نے بتایا کہ جب یہ قافلہ داخل ہوا تو سب سے آگے کے اونٹ پہ جو بی بی بیٹھی ان کے سر میں بھی زخم تھے اور ان کے چہرے پر بھی زخم تھا. تمہارا یہ زخم کیسے لگا؟ اب چونکہ وقت نہیں ہے تو میں سر کا زخم چھوڑ دیتا ہوں، وہ آپ بہت سنتے رہتے ہیں.
مولا سجاد نے چہرے کا زخم بتانا چاہا، بتا نہیں سکے، چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے، وجہ نہیں بتا سکے۔ وجہ کیسے پتا چلی؟ مختار کی حکومت ہے، 67 ہجری کا زمانہ ہے، قاتلان امام گرفتار کر کے ایک ایک کر کے لائے جا رہے ہیں۔ سب نے جو کربلا میں کیا ہے اس کا ڈاکومنٹڈ پروف، فائل بنی ہوئی ابن زیاد کے آفس میں رکھی تھی، وہ ساری فائلیں مختار کو ملی، بتاؤ تم نے کیا کیا، اس کو ملاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے اور جو تم زبان سے کہہ رہے، اس کو سچ بولنا پڑتا ہے۔ خولی گرفتار کر کے لایا گیا۔ مختار نے کہا اچھا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ کہا اے حاکم، جب عمر سعد نے حکم جاری کیا کہ جاؤ حسین مارے گئے ہیں، اب لوٹ مار کرو، ان کے خاندان کے خیموں میں جاؤ، جو سامان تمہیں ملے لوٹ کے آ جاؤ، آج یہ سارا مال تمہارے لیے حلال اور مباح۔ اب یہ کوفے کے کتنے ہی لوگ تو اسی چکر میں آئے تھے کربلا میں کہ لوٹ مار کریں گے، ساری فوج دوڑی، میں کسی وجہ سے تھوڑی مجھے دیر ہو گئی، جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ جتنا مال و اسباب ہے سب لوٹا جا چکا ہے، کچھ نہیں بچا ہے۔ اب میں غصے کے عالم میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں کہ میرے کسی ساتھی نے بھی میرا خیال نہیں کیا، کچھ تو چھوڑ دیتا میرے لیے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مال کا لالچ، میدان احد میں پیغمبر کے مقرر کیے ہوئے 47 تیر انداز ہٹ گئے تھے اسی مال غنیمت کے چکر میں۔ کہا مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، کسی نے خیال نہیں کیا۔ اب میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں، کچھ بچ گیا ہے، کچھ بچ گیا ہے، کچھ بچ گیا، تو کوئی ایسی چیز بچی ہوگی جنہیں ان یزیدیوں نے بھی اتنا معمولی سمجھا ہوگا، یا کوئی اور وجہ۔ میں نے دیکھا ہاں خیمے تو جل چکے تھے، خیمے جلائے تھے ان لوگوں نے، ایک چادر یا ایک نرم سی چادر اور بستر ہے، اس پہ ایک جوان لیٹا ہے جو بخار کی شدت سے تڑپ رہا ہے۔ اس بیمار جوان کی حالت دیکھ کر کسی یزیدی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا کہ یہ اس کے نیچے سے چادر کھینچے۔ میں نے سوچا یہ اس کے جملے کہہ رہا ہوں کہ ہوگا یہ بیمار، میں اپنا نقصان کیوں کروں، اتنا مجھے مل رہا یہی لے لو۔ میں نے چادر کو اس کے نیچے سے کھینچا۔ اچھا مجھے جلدی ہے نا کہ اگر کوئی اور بچی ہوئی چیز ہے وہ بھی نہ چلی جائے، تو میں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ جوان کو اٹھا کے ایک طرف رکھتا، اس طرح چادر کھینچی کہ وہ بیمار وہاں سے اچھل کے منہ کے بھل زمین کربلا پہ گرا، چادر سمیٹ کے میں آگے بڑھا۔ مختار کے دربار میں جو کوہرام بپا ہو گیا تھا، صاحبان ایمان اگر کبھی تصور کریں تو سن نہیں سکتے یہ مصائب۔ پھر میں آگے بڑھا، اور کوئی چیز بچی ہے؟ ہاں مجھے ایک چھوٹی سی بچی نظر آئی، اس کے کان میں کچھ بالیاں تھی، بالی، کان کی بالی، لیکن بہت ہی ہلکی، بہت ہی سادہ۔ بھئی اہل بیت کے گھرانے میں کون سے ڈائمنڈ یا ہیرے کی بالی ہوگی؟ یہ یزیدی اس کے پاس بھی جاتے تھے، بالی چھیننے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کان چھپا لیتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے بابا نے عید کے دن مجھے تحفہ دیا، بابا تو نہ رہا، اس کا تحفہ میرے پاس رہنے دے۔ چنانچہ وہ یزیدی بھی آگے بڑھ جاتے تھے کہ ایک تو بچی کی فریاد، پھر اتنی معمولی بالی۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، کچھ اور نہیں مل رہا، یہی بالی لو۔ میں آگے بڑھا، میں نے بالی پر ہاتھ ڈالا، بالی کھولنا چاہی، بچی نے بالی کو چھپانا چاہا۔ میں نے دل میں سوچا یہ بچی تو میرا وقت ضائع کر رہی ہے، بالی کھولنے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے دونوں بالیاں کھینچ کے اتاری، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون جاری ہوا، بالیاں میرے پاس آ گئی۔ اور کچھ بچا ہے، اور کچھ بچا ہے۔ مختار کے دربار میں خولی بتا رہا ہے اور سجاد کے سوال کا جواب اب آ رہا۔ کہا میں نے دیکھا کہ اور اب کچھ نہیں بچا ہے۔ ہاں زینب کبریٰ، ثانیہ زہرا، مسیح خدیجہ، عقیلہ بنی ہاشم۔ دیکھیے زینب، یہ ظالم بھی ایک ہیبت ہے زینب کی، ایک روب ہے زینب کا، ایک جلالت ہے زینب کی، ایک شان ہے زینب کی۔ دربار مختار کا ایک اور واقعہ یاد کیجئے، میں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں۔ ہرملا کے تین تیر، مختار نے کہا تھا تو نے کیا کیا تھا، 3 تیر بتائے تھے نا، پہلا تیر مشک عباس چھیدی، دوسرا تیر اصغر کا گلا چھیدا، تیسرا تیر کیا تھا؟ کہا کہ میدان کربلا میں عمر سعد میرے پاس آیا اور کہا کہ اے ہرملا، حسین زخمی ہیں، حسین گھوڑے ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں زخموں سے چور چور، لیکن جب تک ذوالجناح پر ہے میرا کوئی سپاہی قریب نہیں جائے گا۔ ایک ہیبت ہے حسین کی، ایک جلال ہے حسین کا، ایک شان ہے حسین کی، کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے پھر میری فوج قریب جائے گی۔ میں نے کمان میں 3 بھال کا تیسرا تیر لگایا
اور یہ اس طرح چلایا کہ حسین کی پیشانی کی ہڈی توڑ کر یہ تیر سر اقدس میں داخل ہوا، آقا حسین زمین پہ آ گئے۔ یہی کیفیت زینب کی ہے۔ ہر بی بی کی چادر چھن گئی، لیکن یزیدیوں کو بھی ہمت نہیں ہے زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی۔ ایک ہیبت، ایک جلال، ایک روب ہے زینب کا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ میں آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ کون ہے چادر زینب چھیننے والا؟ سنیے۔ جیسے ہی میں نے چادر زینب کو چھیننا چاہا، زینب نے دونوں ہاتھوں سے سختی سے اپنی چادر کو پکڑ لیا۔ خولی کون ہے؟ فوج کا جوان سپاہی ہے، 25 سال 30 سال کی ایج تھی، 30 سال جوان، طاقتور، فوج میں طاقتور۔ زینب کون ہے؟ 55 سال کی ضعیفہ ہے، عورت ہے، کلیجے پہ 18 داغ لگ چکے ہیں، لیکن ہے تو فاتح خیبر حیدر کرار کی بیٹی نا۔ اپنی چادر کو جو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تو میں پوری طاقت لگا کے تھک گیا، چادر نہیں چھڑوا سکا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا نقصان ہو رہا ہے، کیسے چادر چھڑواؤں؟ میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، زینب کے چہرے پہ کوڑا مارا، زینب کے چہرے کی کھال پھٹی، خون جاری ہوا، زینب کی گرفت ڈھیلی پڑی، چادر میرے ہاتھ میں آئی، زینب کا رخ فرات کی جانب ہوا۔ عباس ذرا آ کے دیکھ، تو نہ رہا تو کس طرح تیری بہن کی چادر چھین لی گئی۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ، باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ، اور بھائی ہونے کے باوجود عباس نے ہمیشہ جسے آقا زادی کہا، اس زینب کبریٰ کا واسطہ۔ جو لوگ مصائب زینب پہ گریہ کر رہے ہیں، ان کے گریہ کا واسطہ انہیں دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جمع کر کے روز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنا، ان کی حاجتیں پوری فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔